علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا اور اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور اس پر ایمان کامل رکھے بغیر کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے تحفظ کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قربانیاں دی ہیں، اور قربانیاں دے کر اپنے شہر سے یعنی مدینہ منورہ سے کوسوں دور وہ یمامہ میں جا کر مسلمہ کذاب کو شکست فاش دے کر ایک بڑی قربانی، یعنی 1200 سے زائد صحابہ نے شہادت کو قبول کر لیا، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر حرف گیری کو برداشت نہیں کیا۔ اور پھر دیکھیے، مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کے لیے اور کفر کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی جماعت قائم ہو یا کوئی عمارت بنائی جائے تو اس عمارت اس جماعت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اب یہ قرآن مسجد درار کی بات کر رہا ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافقوں نے بنائی، اور کہا کہ آپ تشریف لائیں، لیکن اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تفریق پیدا کرنے کے لیے اور وہ مسجد کفر کو بڑھانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے یہ پیغام دے دیا کہ ایسے کسی کام کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور خود قرآن نے کہ جس میں مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کی جائے اور ایسی عمارتیں بنا کر انتشار پیدا کیا جائے، حالانکہ وہ تو چار دیواری کے اندر کر رہے تھے۔ آج یہ کہا جاتا ہے جی چار دیواری کے اندر کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو ان کو آزادی ہے، مذہبی آزادی اور نہ جانے اظہار رائے کی آزادی۔ یہ اسلام ہے صاحب، اور پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے۔ یہاں قرآن اور سنت سے متصادم قانون نہیں بن سکتا۔ میں اس وقت مبارک ثانی کیس کی بات کرنا چاہوں گا، جس میں ایک شخص کو ہائی کورٹ میں بھی سزا دی گئی، اور پھر پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے، سپریم کورٹ نے اس کو ریلیف دیا۔ چلیے، آپ ریلیف دینا چاہتے ہیں، جو قانون نے سزا کا تعین کیا وہ آپ کا حق ہے عدالتی اور قانونی، لیکن جو آپ نے تجاوز کیا، جو آپ کی ڈومین نہیں ہے، جس میں آپ نے داخل ہو کر تجاوز کیا ہے، وہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں۔ اور پھر جب آپ نے فیصلہ دے دیا، عین ان لمحات میں جب پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے تھے، تو پھر اس کے بعد جب احتجاج ہوا اور احتجاج نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ نظر ثانی جو ہے نا وہ اس پر کریں، تو اس میں آپ نے علماء سے عرابی جو ہے نا وہ مانگی۔ علماء کرام نے آپ کی رہنمائی کر بھی دی اور مزید کرنے کو تیار ہیں، لیکن ڈیلے ٹیکٹس یعنی تاخیر کرو اور آخری دنوں میں فیصلہ دے کر باہر چلے جاؤ، یہ پاکستان میں ہونے والا نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ بنا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر یہ وطن معرض وجود میں آیا ہے۔ ہم بڑا سافٹ پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کی کورٹ کو کہ جن لوگوں کو آپ نے بلایا ہے المورد والے، وہ تو ختم نبوت کے باب میں جو نظریہ رکھتے ہیں وہ مسلمانوں کا ہے ہی نہیں۔ وہ تو مرزائیوں کے حوالے سے وہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جس میں آپ خوشی محسوس کریں گے، اور پھر جو لوگ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، جو آپ کو چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں۔ صاحب، یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہاں پر مسلمان بستے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق و محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں ہم 295 پر بھی حملہ آور نہیں ہونے دیں گے، اور یہاں ایسی کتابوں کی پرنٹنگ اور ان کی تقسیم کسی صورت نہیں ہو سکتی جن میں توہین آمیز مواد موجود ہے۔ تو ایسی کتابیں چھپ بھی رہی ہیں، ایسی کتابیں بانٹی بھی جا رہی ہیں، اور ان کو اجازت بھی دی جا رہی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے پاکستان کی عدالت عالیہ کے محترم
چیف جسٹس صاحب قاضی القضاء صاحب، جن کو قاضی القضاء اگر کہا جائے تو وہ اس کو پسند نہیں فرماتے کہ جناب آپ آئین پاکستان کو بھی دیکھیں، آپ قرآن اور سنت کو بھی دیکھیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پرائیویٹلی اگر کوئی مسجد ہی کے نام سے جگہ بنائی جائے اور اس میں وہ چیزیں ہوں جو تفریق والی ہوں اور جو مسلمانوں میں انتشار اور افتراق اور جہاں پر توہین کی جا رہی ہو، اس کو گرانے کی بات ہے، اس کو قائم رکھنے کی بات نہیں ہے۔ مسجد وہی ہوتی ہے لمسجد اسس علی التقوی، جو جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پر ہو، جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو، جہاں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف بات نہ ہو، عقیدہ ختم نبوت پر کوئی حملہ آور نہ ہو، مسجد وہی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد اگر نام دے دیا جائے تو تب بھی وہ مسجد نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے ملک میں جو ہم نے قوانین بنائے ہیں، محترم مائی لارڈ چیف جسٹس صاحب، 1953 کی تحریک ختم نبوت میں صرف لاہور میں 10,000 مسلمانوں نے جان کا نذرانہ دیا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، ہم بتاتے ہیں کہ 1973 میں مسلمانوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور پھر بعد ازاں جب 1984 میں ان قوانین کو باضابطہ اور باقاعدہ طور پر قوم کے سامنے لایا گیا کہ یہ اس انداز میں قانون کام کرے گا، تو اب اس میں تغیر و تبدل یہ کسی بھی صورت ہمیں قبول نہیں ہے، اور ایسی کوئی نظیر، کوئی مثال سپریم کورٹ بنانا چاہے تو ہم اس کو قائم نہیں ہونے دیں گے کہ جس کے ذریعے انتشار اور افتراق کو آواز دی جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل ادارے کیا کہہ رہے ہیں، یورپی یونین کا تقاضا کیا ہے، امریکی پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ کیا کہہ چکا ہے، امریکہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ محترم چیف جسٹس صاحب، ہم ادباً یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے کسی بھی نازک ترین مسئلے پر اگر آپ نے اس کو پیش نظر نہ رکھا اور اس کو چھیڑا تو پھر ملک میں افراتفری شروع ہو جائے گی۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ پھر ایسی ملک گیر تحریک بپا ہوگی جس کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ میں سنجیدہ طبقات سے اور محترم جج صاحبان سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ قرآن اور سنت کو پیش نظر رکھیں گے، جیسا کہ علماء کرام نے ان کی رہنمائی کی، اور پھر مختلف پٹیشنر جنہوں نے پٹیشن فائل کر لی ہے وہ بھی اپنا مواد آپ کو فراہم کر دیں گے، اور امید ہے کہ جلد آپ اس کو ڈیلے نہیں کریں گے، آپ تاخیری حربے استعمال نہیں کریں گے، جلد مسلمانوں کو سکون پہنچے گا کہ آپ قرآن اور سنت اور آئین پاکستان کے حساب سے اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ ہمیں اس کی قوی امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے، لیکن جو خبریں اس وقت سننے میں آ رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، اس لیے ہم نے یہ محبت بھرا پیغام آپ کو دیا ہے کہ مسلمان اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے باب میں کوئی حرف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔